حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت خلافت دی اور عجیب انداز سے کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں مثنوی شریف مولانا روم کا درس دے رہے تھے تو حاجی امداد اللہ صاحب بہت بڑے شیخ ہیں اور بڑے بڑے علماء کے بھی شیخ ہیں، بلکہ جو تصوف کے بعد میں منکرین بنے وہ بھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے ان کے بھی ممدوح ہیں اور بڑی وہ تعریف کرتے ہیں ان کی اور اپنی نسبت بھی ان سے بیان کرتے ہیں، لیکن کاش کہ وہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی فیصلہ ہفت مسئلہ کو مان لیں تو پھر ان کے لیے بڑی آسانیاں بن جائیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے صاحب ذوق بزرگ تھے، تو جب حضرت اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے اندر مثنوی مولانا روم کا درس ایک خاص مقام سے وحدت الوجود کا مسئلہ بیان کر رہے تھے، تو حاجی صاحب پھڑک اٹھے اور جب سنا تو فرمانے لگے مجھے معلوم ہوا کہ جلال الدین رومی خود بول رہے ہیں، آپ کی زبان پر جلال الدین رومی بول رہے ہیں، اس انداز سے انوار معرفت توحید آپ نے بیان کی ہیں اور فرمایا میرے لیے یہ شرف ہوگا۔ یعنی دیکھیں نا ایک بزرگ جو سن میں سال میں بزرگ ہوتا ہے تو وہ کبھی اس طرح نہیں کہتا، لیکن جو بندے مراد ہوتے ہیں نا ان کے لیے کہا جاتا ہے ایسا، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ شرف ہوگا کہ آپ میری طرف سے اس نسبت کو آپ خلافت چشتیہ صابریہ کی خلافت کو بھی شرف عطا فرمائے۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت ہیں، آپ کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا نور علی نور ہے۔ آپ کے فرزند گرامی حضرت بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ پوری دنیا میں خانقاہی نظام میں بابو جی ایک مثال ہے، جس طرح کے وہ جانشین تھے اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ایسے بہت کم جانشین ہوئے ہیں۔ گولڑا شریف کا خانوادہ جو ہے اس پر میں سمجھتا ہوں حضرت بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فیضان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے کو جس انداز سے آپ نے مرتب کیا اور جس انداز سے خانقاہی نظام کا ایک حسن اور اس میں ایک وقار، یعنی بسا اوقات لوگوں کی نظریں اس طرح جاتی ہیں کہ جس طرح مشائخ یا فقراء جو ہیں ویسے بھی فقراء ہوتے ہیں، جیسے کہ مثلا کوئی گداگر ہو، مگر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کے مرتب اور جانشین بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صوفیاء کو ایک وقار دیا، ایک عظمت دی، اور آج بھی یہ ان کا امتیاز ہے کہ جس انداز سے انہوں نے خانوادہ عالیہ کی ترتیب کی اور جس انداز سے انہوں نے تربیت کی مریدین کی، جس انداز سے گوڑا شریف کے اندر تعمیرات فرمائیں اور جس انداز سے ان کی بنیادوں کو آپ نے قائم فرمایا، وہ میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا تک ایک مثال رہے گی۔ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلسلے کو بہت ہی زیادہ منظم فرمایا اور پوری دنیا میں آپ نے سفر فرمائے، ہندوستان میں بھی، ترکی کے اندر بھی اور عراق کے اندر بھی، حجاز مقدس میں بھی، اس طرح آپ کا ایک پورا نظم تھا۔ اور بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے نظم پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر خانوادہ عالیہ نظم بابو جی پر ایک لکھے تو ڈاکٹریٹ اس پر ہو سکتا ہے، پورا تھیسس اس پہ لکھا جا سکتا ہے کہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا نظم کیا تھا۔ گوڑا شریف میں آج جو حسن آپ کو نظر آتا ہے اس میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ذوق معرفت ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ذوق نظم جو بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ ایک مثال ہے۔ اور یہ بات میں بجا طور پر کہوں گا کہ مجھے جتنی بھی معلومات ہیں، میں گوڑا شریف کا مرید نہیں ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں اپنے والد صاحب کا مرید ہوں، مگر گوڑا شریف سے جو مجھے محبت ہے اور گوڑا شریف کے بارے میں جتنا جانتا ہوں، میں بالکل آپ کے علا وجہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس کا سبب حضرت نصیر ملت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی وجہ سے گوڑا شریف سے مجھے محبت ہوئی۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتابوں سے یقیناً مجھے محبت تھی، لیکن آپ یقین فرمائیں بڑا عرصہ میں وہاں حاضر بھی نہیں ہو سکا، لیکن حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلق ہے اس تعلق نے مجھے گوڑا شریف کے اور گوڑا شریف کے مشائخ کے بہت قریب کیا۔ حضرت پیر صاحب آپ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر تھے اور جیسے شکل میں تصویر صورت آپ کو نظر آتی ہے، سیرت میں بھی ان کی تصویر تھے، جیسا ابھی حضرت صاحب زیادہ فرما رہے تھے کہ حضرت شاہ نصیر الدین صاحب نے انہی سے تربیت پائی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے صرف ایک جھلک آپ کی دیکھی ہے، حضرت شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز جنازہ میں، یہ سن 70-71 کی بات ہے، میں 14واں سپارہ حفظ کرتا تھا اس وقت، تو میں ڈنگا میں پڑھتا تھا، وہاں سے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ریل گاڑی پر گیا وزیر آباد، تو اس وقت میں نے بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا اور میں اس نماز جنازہ میں بھی شریک تھا حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی۔ لیکن حضرت شاہ نصیر الدین صاحب کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوا کہ مشائخ گوڑا شریف کیسے تھے، اور میں بجا طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس دور میں چونکہ گوڑا شریف کی تاریخ تو
صدی سے زیادہ پر محیط ہے، بلکہ 2 صدیوں پر محیط کہی جا سکتی ہے اگر حضرت پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بزرگوں سے لے کر چلے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری اس دور میں آج موجودہ دور کے قریب یعنی حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر جو ہیں وہ گولڑا شریف کا فخر تھے، گولڑا شریف کے ماتھے کا جھومر تھے وہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ایک دفعہ پھر نہ صرف حضرت پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے افکار تازہ ہوئے ہیں، حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقت کے اندر جو آپ کا طریقہ تھا اور جو عطا کا آپ کا طریقہ تھا، جو آپ کا نظم ہے، وہ حضرت پیر صاحب کی صورت میں سامنے آیا، اور پیر صاحب بہت خوب اور بہت خوبصورت تعارف گولڑا شریف کا اس دور میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے کئی 20 لوگ ایسے ہوں گے، بلکہ سینکڑوں ہو سکتے ہیں کہ جو حضرت پیر صاحب کے ذریعہ گولڑا شریف کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی۔ سبحان اللہ۔ اسد میں یہاں پر یہ بات جو آپ نے ابھی چھیڑ لی ہے محبت والی، اور یہ آپ نے بتایا کہ پیر صاحب کی وجہ سے آپ کو گولڑا شریف سے جو ہے اتنی محبت، تو آپ نے پیر صاحب کو ایز اے عالم، ایز اے پیر، اور پھر ایز اے انسان جو ہے وہ کیسے پایا؟ میں یہاں پر حضرت آپ کی گفتگو جاری رہنے سے میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ فون لائنز جو ہیں وہ آپ کے لیے اوپن ہو چکی ہیں، اور آپ کوئی بھی سوال جو ہے وہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات آپ ذہن نشین جو ہے وہ رکھیں کہ یہاں پر جو سوال آئیں گے وہ اٹریبیوٹ ٹو پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہیں، اور ہم کوئی بھی ایسا جو ہے وہ سوال جو اس ٹاپک کے باہر ہوگا تو ہم اس کو انٹرٹین نہیں کریں گے۔ تو پلیز آپ اپنے سوال جو ہے حضرت شاہ صاحب بھی تشریف فرمائیں، آپ کوئی بھی ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو سارے جوابات جو ہیں انشاءاللہ دیں گے، لیکن کالرز جب آئیں تو اپنا سوال جو ہے بڑے آسان انداز سے، بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ پیش فرمائیں، اور یاد رکھیں کہ یہ 2 آستانے جہاں پر جو بیٹھے ہیں اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور ان کا جو لینیج ہے، اس کے متعلق جو ہے آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ الحمدللہ یہاں پر یہ جو شخصیات جو موجود ہیں، الحمدللہ ان کا جو روحانی فیض ہے الحمدللہ یہ کہ صدیوں سے الحمدللہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے آپ نے ماشاءاللہ، اور مجھے پوری امید ہے کہ امہ چینل کے جو ویورز ہیں، امہ چینل کے جو کالرز ہیں، انشاءاللہ اس بات کو ضرور جو ہے مد نظر رکھیں گے۔ جی شاہ صاحب قبلہ۔ جی تو شہزاد بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ کسی شخصیت کا جو علم ہے نا، یا اس کا جو اگر وہ شخصیت حضرت شاہ نصیر الدین نصیر جیسی ہے، تو پھر چونکہ وہ شخصیت تو 7 پہلو ہیں، ان کے بہت سی صفات ہیں ان کے اندر، جی، تو ان کے آپ جس پہلو پر بھی کلام کرنا چاہیں نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق یہ ہے اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ان کے علم کے بارے میں اگر بات ہو تو کوئی بڑا عالم بات کرے، اور ان کی شاعری پر اگر بات ہو تو ظاہر ہے کوئی بڑا شاعر ہو جو شاعری کے اسرار و رموز سے واقف ہو، عروض و قوافی سے اور تمام بحور سے واقف ہو، اور پھر پوری گرفت ہو اس کی زبان و بیان پر۔ اچھا، ان کی خطابت کی بات ہو تو بڑا ابو الکلام اور ابو البیان ہو جو پھر ان کی خطابت کے رموز و اسرار کو جان سکتا ہو، اور اسی طرح تصوف میں حضرت کا جو طریقہ تھا اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے ایک بڑا صوفی ہو جو اس پر تبصرہ کرے، اور اسی طرح حضرت کا جو طرز معاشرت تھا، طریقے زندگی تھی، ان کے جو اخلاق تھے، جو ان کے آداب تھے، تو اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ماہر عمرانیات ہو جو معاشرت کے اصولوں کو سمجھتا ہو، اور اقدار انسانی کو اس کے جو اعلیٰ، یعنی جس کو آپ کی زبان میں مورل ویلیوز کہتے ہیں نا، کہ بڑی اعلیٰ اقدار، اعلیٰ اقدار جو ہے وہ طریقے معاشرت اور عمرانیات کا ایک ماہر ہو تو وہ اس پر تبصرہ کر سکتا ہے۔ اچھا، میں یہاں حاضر ہوں ایک ناچیز بندہ، اس کے بارے میں تبصرہ کرنے سے میں حقیقت میں معذور ہوں، کیونکہ ان کی شخصیت بہت بلند تھی، علمی لحاظ سے بھی، اور شریعت و طریقت میں ان کا مقام بڑا بلند تھا۔ پھر یہ ہے کہ ایک بحیثیت انسان وہ عظیم انسان تھے۔ اچھا، پھر یہ ہے ان کی شکل و صورت کی بات کریں، ان کی سیرت کی بات کریں۔ حضرت شاہ صاحب کی باقی باتیں بعد میں کھلتی تھی، حضرت شاہ نصیر الدین صاحب کی وہ حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ کسی شخص کی آنکھ میں منموڑی ہوتی ہے، کسی کی صورت میں
یعنی کسی کے ناک نقشے میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے. جی 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 میں کہتا ہوں حضرت شاہ نصیر الدین صاحب اپنی دستار سے لے کر واہ 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 اپنے جو نالین پہنتے تھے نا پاؤں میں اس تک منموڑے تھے. واہ 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 یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ کسی کی کوئی ایک ادا خوبصورت ہوتی ہے. حضرت شاہ صاحب بڑے جچے تولے اور سجے سجیلے, اور ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ حسن کس چیز کا نام ہے. اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو. ہمارے ساتھ قاری خالد محمود صاحب ہے بیٹلے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزاد بھائی, خالد محمود عرض کر رہا ہوں بریڈ فورٹ سے. ماشاءاللہ, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. پروگرام کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ بہت زیادہ مبارکباد کی مستحق ہیں, اور امہ چینل کی جملہ انتظامیہ بھی اتنا مقدس پروگرام پیش کرنے پر میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ آپ کے پینل میں جو اتنی مقدس اور قداور شخصیات تشریف فرما ہیں, میں کسی کا نام اگر سوء ادب سے رہ جائے تو معذرت خواہ ہوں, ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. میرا سوال حضور قبلہ مفکر اسلام پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب سے پرسنل یہ ہے کہ